السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ویوز؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج سی یوٹیوب چینل کی طرف سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ عبداللہ اسلام۔ آج تاریخ ہے 16 جون، دن ہے جمعے کا۔ آج کی اہم اور تازہ ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کی سب سے اہم خبر جو کہ پاکستانی معاشی جو پچھلے دنوں سے استحکام نہیں تھا اس کے لیے ایک اہم خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کو آج رات 12 بجے کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں چین کی طرف سے $1 ارب کمرشل قرضے کی مد میں جمع کر دیے جائیں گے۔ پاکستان کو آج چین سے $1 ارب ملنے کی امید ہے۔ اسٹیٹ بینک ذرائع کے مطابق پاکستان کو اس ترسیل کے بارے میں سافٹ کور موصول ہو چکا ہے۔ مرکزی بینک کے اکاؤنٹ میں آج رات چین سے رقم منتقل ہو جائے گی، یعنی وہ معاشی عدم استحکام جو پچھلے کئی ہفتوں سے نظر آ رہا ہے، پچھلے کئی دنوں سے مسلسل سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پچھلے کئی دنوں میں مسلسل ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، ان سب میں آج چین نے کمرشل قرضے کی مد میں پاکستان کو $1 ارب دینے کا فیصلہ کیا ہے، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذرائع کے مطابق آج رات 12 بجے یعنی 16 جون کی رات 16-17 جون کی درمیانی شب رات 12 بجے کے بعد اسٹیٹ آف پاکستان کے بینک میں یہ رقم منتقل کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اہم ترین خبر یہ ہے کہ پچھلے 9 مئی کے واقعات کے بعد اہم ترین گرفتاریاں پی ٹی آئی کی جا رہی ہیں۔ ان سب میں ابھی تک کی ایک اہم ترین گرفتاری یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے سابق اور پرسنل سیکرٹری اعظم خان کل سے لاپتہ ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اعظم خان کے اہل خانہ کی جانب سے اسلام آباد کے تھانہ کوہسار میں درخواست دائر کی کہ کل رات سے جب اعظم خان گھر سے نکلے ہیں اس کے بعد لاپتہ ہے، اور یہاں تک کہ اعظم خان کا جو نمبر ہے وہ بھی بند ہے۔ اس کے بعد پولیس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کیس کی تحقیقات کریں گے، اور تحقیقات کرنے کے بعد اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا کسی نامعلوم افراد پر FIR درج کرنا بھی بنتی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر عام بندہ بھی گرفتار ہو جاتا ہے تو عام تھانے والے اس پہ فوری FIR درج کر دیتے ہیں، لیکن یہاں سابق وزیر اعظم عمران خان، مقبول ترین لیڈر پاکستان کے عمران خان کے پرسنل سیکرٹری اعظم خان کل رات سے لاپتہ ہیں، لیکن ابھی تک پولیس یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ کیا ہم ان کے بارے میں FIR درج کریں یا نہ کریں۔ اس کے بعد اہم ترین خبر یہ ہے، آج کی تیسری اور اہم یہ خبر یہ ہے کہ پچھلے دنوں نادرا کا جو چیئرمین تھا اس نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نادرا کے چیئرمین کے عہدے سے ریزائن کرتا ہوں، اور اس کے بعد یہ خبریں بھی ذرائع کے مطابق گردش کرنے لگی کہ ان کا نام اسٹاپ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ ان تمام واقعات کے بعد آج نادرا کے نئے چیئرمین کو تعینات کر دیا گیا ہے، جو کہ اسد رحمان گیلانی ہیں، جنہوں نے چیئرمین نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی یعنی نادرا کا عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ چیئرمین نادرا نے تمام ملازمین کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ وہ اپنی معمول کی سرگرمیوں کو بھرپور طریقے سے جاری رکھیں اور عوام کو نادرا کی طرف سے خدمات اور سہولیات کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنائیں۔ یعنی اسٹاپ لسٹ میں چیئرمین نادرا کا نام چلا جانا، اچانک چیئرمین نادرا کا استعفیٰ دے دینا، وزیر اعظم شہباز شریف کے ملاقات کے بعد استعفیٰ دے دینا، حکومت اور سابق چیئرمین نادرا کے درمیان دلخراش واقعات ہونا، ان سب کے باوجود نئے آنے والے چیئرمین نادرا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عوام بلا خوف و ہراس، یعنی نادرا کے ملازمین بغیر کسی خوف و ہراس کے اپنے معمول کی سرگرمیوں کو جاری رکھیں گے۔ اس کے بعد جہاں گرفتاریاں جاری ہیں وہاں پر مقدمے بھی جاری ہیں، اور تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر حماد اظہر کو بھی اینٹی کرپشن نے ریڈار میں لیتے ہوئے کروڑوں روپے کے کرپشن کے مقدمے میں درج کر کے کارروائی بھی شروع کر دی ہے۔ یعنی ایک طرف کوئی گرفتار ہوتا ہے تو مقدمہ نہیں درج کیا جاتا، اور ایک طرف برسوں پرانے مقدمات کو یا کرپشن کو اعلی کار بنا کے مقدمات درج کیے جاتے ہیں، اور نہ صرف مقدمات درج کیے جاتے ہیں بلکہ اس کے بعد ان پہ جو کارروائی ہے اس کا آغاز بھی کر دیا جاتا ہے۔ اسی دوران جو کراچی میں طوفان کے خطرات ہیں، ان سب میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ کراچی میں طوفان کے خطرات ختم ہوتے ہی
کمشنر کراچی نے شہر میں معمول کی سرگرمیاں بحال کر دی ہیں. یعنی ایک طرف تو کراچی میں طوفان کا خطرہ کم ہو گیا ہے، ٹل گیا ہے، اور بس یہی کہا جا رہا ہے کہ شاید طوفان عام معمول کے مطابق آئے اور گزر جائے. دوسری طرف کمشنر کراچی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہے معمول کی سرگرمیاں بحال کرتے ہیں، جبکہ اسی طوفان کے سائیڈ افیکٹ پچھلے دنوں گجرات میں دیکھے گئے. جب ہم نے آپ کو پچھلے خبر میں بتایا تھا، پچھلی ویڈیو میں، کہ ساحلی پٹی سے، گجرات کی ساحلی پٹی سے طوفان ٹکرانا شروع ہو گیا ہے، اس کے بعد سے یہ عمل جاری ہے کہ 3000 کھمبے جو ہے وہ گر چکے ہیں، جس کی وجہ سے تحصیل مالیہ کے 45 دیہات بجلی سے محروم ہیں. یعنی ایک طرف کراچی سے طوفان دور ہو رہا ہے، شدتیں کم ہو رہی ہیں، دوسری طرف جو ہے بھارت کے شہر گجرات میں یہ تباہی پھیلانا شروع ہو چکا ہے اور اس کے سائیڈ افیکٹ بھی نظر آ رہے ہیں. پچھلے چند دنوں سے یہ خبریں گردش میں تھی کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف پاکستان واپس آ رہے ہیں. اس کے تحت آج ایک مخصوص بل پیش کر دیا گیا ہے، اور وہ مخصوص بل یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نااہلی کی مدت 5 سال ہوگی. یعنی پہلے کسی کیس میں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یا کسی بھی آزاد وزیر اعلیٰ کو تاحیات نااہل کر دیا جاتا تھا، لیکن آج یہ صدارتی اختیارات ختم کرنے کا بل منظور کر دیا گیا ہے. اور اس بل کی اہم شق یہ ہے کہ جب صدر نے جیسے پچھلے چند ہفتوں میں پنجاب کے الیکشن کا وقت دیا تھا، تاریخ دی تھی، اب اس کے برعکس یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے اس بل میں جو منظور ہو چکا ہے کہ صدر بھی الیکشن کی تاریخ دینے کا حامل نہیں ہوگا. اس کے علاوہ آج جو مسلم لیگ نون ہے ان کے اندر ہی الیکشن کا انعقاد کیا گیا. جیسے ہر پارٹی کا ایک چیئرمین ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے اور نائب چیئرمین ہوتا ہے، اس کا ایک جو انتخابی عمل تھا وہ آج ہونا تھا، جس میں موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف بلا مقابلہ جو ہے نون لیگ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں، جو کہ پہلے نواز شریف تھے. یعنی ایک طرف یہ بیان سامنے آ رہا ہے نواز شریف کی طرف سے کہ اگر میرے جو بھائی جان ہے وہ لندن سے واپس آتے ہیں تو میں بغیر کسی تعطل کے ساری ذمہ داریاں اپنے بھائی کو واپس کر دوں گا. دوسری طرف یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ نواز شریف کا جو عہدہ تھا نون لیگ کے صدر کا، وہ اب منتقل ہو چکا ہے ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف کے پاس، اور نواز شریف کی جو بیٹی ہیں ان کے پاس نون لیگ کے نائب صدر کا عہدہ چلا گیا ہے. اور آج یہ جو جنرل کونسل کا اجلاس ہوا جس میں انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے، اور وزیر اعظم نے بھی، جو شہباز شریف ہے انہوں نے بھی شرکت کی، اور بغیر کسی مقابلے کے نون لیگ کے صدر منتخب ہو گئے. آج کی سیکنڈ لاسٹ اور سب سے مضحکہ خیز خبر ہے، اور وہ یہ خبر ہے کہ کے الیکٹرک نے کراچی کے صارفین کے لیے، بجلی صارفین کے لیے بجلی کی قیمت کم کر دی ہے. اور کتنی کم کی ہے یہ آپ سن کے شاید حیران بھی ہو، پریشان بھی ہو. اور 5 پیسے کے الیکٹرک نے کراچی کے لیے، کراچی کے بجلی صارفین کے لیے بجلی کم کر دی گئی ہے. یعنی جب بڑھانے کا وقت آتا ہے تو 2 روپے، 3 روپے، 4 روپے بڑھائی جاتی ہے، اور اس کے برعکس جب کم کرنے کا وقت آیا تو کے الیکٹرک نے 5 روپے فی یونٹ بجلی کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، 5 پیسے فی یونٹ بجلی کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. آج کی آخری خبر یہ ہے کہ جہاں پچھلے دنوں ایشیا کا T20 ورلڈ کپ کے شیڈول جاری ہوئے ہیں، اس سے پہلے سری لنکا میں پاکستان نے ٹیسٹ سیریز کھیلنے جانا ہے، جو کہ 16 سے 28 جولائی کے دوران سری لنکا میں ہی کھیلی جائے گی. اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اسکاؤٹ میں چند اہم اور نئے چہروں کو شامل کیا جائے گا. جیسے پاکستان شہیدز کا اسکاؤٹ پچھلے دنوں زمبابوے گیا ہوا تھا، جن کی میچز میں نمایاں کارکردگی ہے، ان کو جو ہے وہ سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ تھی آج کی 10 اہم ترین خبریں اور تفصیلات. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.